بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام بچوں کی شام۔ جی پروگرام بچوں کی شام میں آپ سے خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں وہ کرتے ہیں مختلف سیگمنٹس، تلاوت بھی ہوتی ہے، کلام بھی سنتے ہیں، ہم آپ کو دعا بھی یاد کرواتے ہیں، عربی بھی سکھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو قرآنی صورتوں کا تعارف بھی پیش کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، روزانہ پروگرام میں آپ سے ایک سوال بھی کیا جاتا ہے، اور جسے ہم ٹائٹل دیتے ہیں آج کا سوال۔ تو آج کا سوال کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج کا سوال یہ کہ بتائیے، خانہ کعبہ کا دروازہ کس کلر کا ہے؟ خانہ کعبہ کا دروازہ کس کلر کا ہے؟ پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا
وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سعد بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں شامل کی، اور آج کا سوال ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آج کا سوال یہ کہ بتائیے خانہ کعبہ کا دروازہ کس کلر کا ہے؟ خانہ کعبہ کا دروازہ کس کلر کا ہے؟ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شام، بچوں کی شام، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. یاد طیبہ میں تنے کا کرینہ دے دو. یاد طیبہ آقا، یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو. چشمے تر سو سے جگر شاہ مدینہ دے دو. چشمے تر سو سے جگر شاہ مدینہ دے دو. چار یاروں کا تمہیں واسطہ
مجھے کو شہنشاہ مدینہ دے دو، اپنا مجھے کو شہنشاہ مدینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، اپنے اطال کو الفت کا خزینہ دے دو، اپنے اطال کو الفت کا خزینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حسین بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کرسمہ دیجیے کے ناظرین، ہم نے کلام بھی ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں شامل کیا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم روزانہ سنتے ہیں کہانی، اور سیگمنٹ کا نام ہے کہانی۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ پیارے بچوں اور کرسمہ دیجیے کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کہانی، اور آج جو کہانی ہم سنیں گے وہ ہے سچی دوستی کے بارے میں، سچی خوشی کے بارے میں، سچی خوشی کے بارے میں۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی دو دوستوں کے بارے میں اور پھر ہے سچی خوشی کے بارے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، دو دوست ہیں، ایک کا نام تھا حمزہ اور ایک کا نام تھا ولید۔ کیا نام تھا؟ ایک کا نام تھا حمزہ اور ولید۔ یہ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ دونوں پڑھائی میں بھی بہت تیز تھے، دونوں پڑھائی میں بھی اور ہمیشہ پڑھائی میں ایک دوسرے کے برابر نمبر لے کے آتے تھے، اور ہمیشہ پڑھائی میں ایک دوسرے کے برابر نمبر لے کے آتے تھے۔ حمزہ کے پیرنٹس اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، حمزہ کے پیرنٹس اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، جبکہ ولید کی امی اس کی ہر ذمہ داری اٹھاتی تھیں۔ اسکول میں ایک بڑا فنکشن ہونے والا تھا، اور سب بچے اس مناسبت سے اپنی اپنی تیاریاں کر رہے تھے کہ میں یہ پہنوں گا، میں وہ پہنوں گا، مجھے اتنے پیسے چاہیے تو یہ چاہیے۔ تو ہر بچہ اپنی اپنی مناسبت سے تیاریاں کر رہا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے فنکشن میں۔ حمزہ نے اپنے پاس پاکٹ منی جمع کی ہوئی تھی، اور وہ سوچا یہ تھا کہ ولید کے ساتھ خوب انجوائے کروں گا، جب فنکشن ہوگا تو ولید کے ساتھ خوب انجوائے کروں گا۔ مگر حمزہ پریشان تھا۔ کیا تھا حمزہ؟ پریشان بھی تھا، کیونکہ کچھ دنوں سے ولید اسکول نہیں آ رہا تھا، اور اس کی اتنی غیر حاضریاں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، یعنی اس کی اتنی چھٹیاں کبھی نہیں ہوئی تھی، یہ پہلی بار اتنی چھٹیاں کر رہا تھا، کافی دنوں سے نہیں آ رہا تھا، تو حمزہ بھی پریشان تھا۔ اچھا بچہ، ابھی ہوا کیا؟ ایک تو اسکول میں فنکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، سب بچے اپنی اپنی خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی تیاریاں کر رہا ہے۔ حمزہ نے بھی یہی سوچا تھا کہ وہ ولید کے ساتھ خوشیاں منائے گا، انجوائے کرے گا، پاکٹ منی بھی جمع کی تھی، لیکن پریشان بھی تھا۔ کیوں تھا؟ یہ کون بتائے گا؟ پریشان کیوں تھا؟ چلے یحییٰ بھائی آپ بتائیں۔ کیونکہ ولید اتنے دنوں سے نہیں آ رہا تھا، اور اس کی اتنی غیر حاضری کبھی بھی نہیں لگی تھی۔ جی، دونوں اچھے دوست تھے، ایک اسکول میں پڑھتے تھے، ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، اور برابر نمبر لے کر آتے تھے۔ اور اس نے یہ دیکھا تھا کہ حمزہ نے یہ دیکھا
کہ ولید تو اتنے دنوں سے نہیں آ رہا, اتنی غیر حاضریاں کبھی نہیں ہوئی, تو میں انجوائے کیسے کروں گا, آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. تو آئیے سنتے ہیں آگے کہانی کا, آگے کیا ہوا. تو پیارے بچوں اور کرشمتی کے ناظرین, یہ ہوا یہ کہ ولید اتنے دنوں سے اسکول نہیں آ رہا تھا, تو اس کی اتنی غیر حاضریاں بھی ہوئی تھی. یہ حمزہ سوچ رہا تھا کہ اتنی غیر حاضریاں تو کبھی نہیں ہوئی. حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ آج اسکول سے واپسی میں ولید کے گھر جائے گا. کہاں جائے گا؟ واپسی پر ولید کے گھر جائے گا اور اس کی خیریت پوچھے گا. وہ اسکول سے چھٹی کے بعد ولید کے گھر گیا اور ابھی جا کے ڈور بیل بجانے ہی والا تھا کہ اندر سے ولید کی آواز آئی, امی میں اب اسکول نہیں جاؤں گا. کیا آواز آئی؟ تھوڑا تیز تو بتائیں, کیا آواز آئی؟ امی میں اب اسکول نہیں جاؤں گا. میں نے ایک دکان پر بات کی ہے, وہ مجھے مہینے کے کچھ نہ کچھ پیسے دے دے گا, اور آپ میری پڑھائی کے لیے اتنی محنت کرتی ہیں کہ بیمار ہو گئیں, مجھے آپ کو صحت مند دیکھنا ہے. اب میں کام کروں گا. یہ سننا تھا کہ حمزہ واپسی اپنے گھر آ گیا. یہ سنا حمزہ نے, جب یہ سنا کہ ولید اتنا اچھا پڑھنے والا ہے مگر یہ بات بول رہا ہے کہ میں اب اسکول نہیں جاؤں گا. کیوں بولی اس نے یہ بات کیوں بولی؟ کیونکہ اس کی امی اس کی ذمہ داریاں اٹھاتی تھی اور اتنی محنت کرتی تھی کہ وہ بیمار ہو گئیں. اب ولید نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے ایک دکان پہ بات کر لی کہ وہ مہینے کے کچھ نہ کچھ پیسے ولید کو دے دے گا, اور ولید پھر اپنی اسکول کی چھٹیاں کرے گا, اسکول نہیں آئے گا, اسکول نہیں جائے گا ہی نہیں. تو پھر امی کو بیمار نہیں ہونے دے گا, امی کو صحت مند دیکھے گا, اور اس کے علاوہ امی یہ بھی اور اپنے بھی خرچے وہ خود اٹھائے گا. اب یہ ولید نے سوچا. تو پھر حمزہ نے جیسی یہ بات سنی تو حمزہ واپسی اپنے گھر چلا گیا. اب آگے کیا ہوا یہ بھی سنتے ہیں. اور اس نے اپنے ابو کو اپنے دوست ولید کے بارے میں بتایا. پیارے بچوں, حمزہ کے ابو نے جب یہ بات سنی تو فوراً حمزہ کی امی کو پیسے دیے اور کہا کہ آپ حمزہ کے ساتھ اس کے دوست ولید کے گھر جائیں اور انہیں پیسے بھی دے دو, اور انہیں بتا دو کہ آج سے آپ کے اخراجات اور پڑھائی کے اخراجات ہم اٹھائیں گے. کیا؟ آپ کے اخراجات اور پڑھائی کے اخراجات بھی ہم اٹھائیں گے. پیارے بچے, یہ سن کر حمزہ بہت خوش ہوا اور اس طرح اس نے اپنے دوست کی ہیلپ بھی کی. جی پیارے بچے اور کرشمتی کے ناظرین, اور اس طرح اس نے اپنے دوست کی ہیلپ بھی کر دی. آج کی کہانی سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے یہ میں اب آپ کو بتاؤں گا. آج کی کہانی سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ دوسروں کی مدد کر کے خوشی حاصل کرنی چاہیے. ہمیں بھی دوسروں کی مدد کر کے خوشی حاصل کرنی چاہیے, جیسے حمزہ نے ولید کی مدد کی اور پھر اس کو بھی سچی خوشی حاصل ہوئی کہ اس نے دیکھا کہ جب اس کا دوست اب واپسی اسکول آئے گا. تو پیارے بچوں اور کرشمتی کے ناظرین, یہ تھی آج کی کہانی. امید آپ کو پسند آئی ہوگی اور اسے جو سبق ملا وہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. تو پیارے بچوں اور کرشمتی کے ناظرین, آئیے یہاں پر بچوں سے اب کچھ سوالات کرتے ہیں اسی کہانی سے متعلق. چلیں جی, پہلا سوال بتائیے کہ یہ جو کہانی تھی وہ کن دو دوستوں کے بارے میں تھی؟ جی آپ بتائیں. مائک دین کو ذرا. ابراہیم بھائی, آپ سے ایک غلطی ہو گئی. سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے ہی لیتے ہیں. چلے اب آپ بتا دیں, آئندہ یہ احتیاط کیجیے گا. جی. حمزہ اور ولید. حمزہ اور ولید. حمزہ اور ولید کے بارے میں تھی. ماشاءاللہ, ان کا جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ولید کی اتنی غیر حاضریاں کیوں ہو رہی تھی؟ ولید کی اتنی غیر حاضریاں کیوں ہو رہی تھی؟ حمزہ پریشان ہوا تھا اسی وجہ سے, تو کیوں ہو رہی تھی یہ بتائے گا کوئی؟ چلیں آپ بتائیں خود. ان کی امی محنت کر کر کے بیمار ہو گئی تھی اور اس لیے اس نے جب وہ حمزہ گیٹ پہ آیا تو اس نے سنا ولی کی آواز آئی. اس نے کہا میں نا اب اسکول نہیں جاؤں گا. اس کی امی اس کے لیے محنت کر رہی تھی اور بیمار ہو رہی تھی. تو ولید حمزہ جب اس کے گھر گیا اس کی طبیعت وغیرہ معلوم کرنے, تو اس نے جیسی ڈور بیل بجانا چاہا مگر اس سے پہلے اس نے یہ آواز سنی کہ ولید کہہ رہا ہے کہ میں اب اسکول نہیں جاؤں گا. اچھا یہ کون بتائے گا کہ اس نے پھر فیصلہ کیا کیا تھا کہ اسکول نہیں جائے گا تو کیا کرے گا؟ اس نے یہ تو فیصلہ کر لیا اب اسکول نہیں جائے گا, اب کیا کرے گا یہ کون بتائے؟ اسحاق بھائی کو مائک پہنچا. اسحاق بھائی نہیں, ان کے برابر والے, سوری. اس نے یہ فیصلہ کرا تھا کہ میں نے ایک دکان والے سے بات کر رکھی ہے تو وہ مجھے منتھلی کچھ پیسے دے گا, میں
اس سے آپ کا اور میرا خرچہ اٹھاؤں گا. اس نے یہ فیصلہ کیا تھا. جی چلے ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جب حمزہ نے یہ بات سنی تو حمزہ نے پھر کیا کیا؟ حمزہ نے جب ولید کی یہ بات سنی کہ وہ اسکول نہیں آئے گا، وہ اب دکان پہ جائے گا اور مہینے کے کچھ نہ کچھ پیسے لے کے آئے گا، تو اب حمزہ نے کیا کیا؟ اس نے آپ کہا کہ اب میں صرف کام کروں گا. حمزہ کی بات کریں کہ حمزہ نے پھر کیا کیا؟ حمزہ اپنے ابو کے پاس گیا اور اپنے ابو کو سب بتایا ولید کے بارے میں. اچھا تو پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، آپ کو بھی اگر کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے کسی کے بارے میں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اپنے بڑوں سے یہ بات بھی ڈسکس کریں. تو پیارے بچوں، اور یہاں پر انہوں نے جواب درست دیا. اب یہ بتائیں اور جو بھی قدم اٹھائیں پیارے بچوں، اور جو بھی قدم اٹھائیں تو وہ اپنے والدین اپنے بڑوں سے پوچھ کر اٹھائیں کہ یہ جو کر رہا ہوں، ان کو اعتماد میں لے کر اٹھائیں کہ یہ جو کر رہا ہوں یہ درست ہے یا نہیں، اور وہ جب اجازت دے دیں پھر آپ وہ والا قدم اٹھائیں. تو پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہوئی تھی کہ حمزہ کے والد نے اس کی بات سنی، اور پھر اور حمزہ اور اس کے ابو نے ولید کی مدد کرنے کی ٹھان لی، اور اس کے بعد حمزہ کی امی کے ذریعے ولید کے گھر پیسے بھی پہنچوائے اور یہ بھی بتا دیے کہ آپ کے اخراجات اور پڑھائی کے اخراجات دونوں اب ہم اٹھائیں گے. تو پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، ایسے لوگوں کی مدد کرنے سے یہ سچی خوشی حاصل ہوتی ہے، جیسے حمزہ نے ولید کی مدد کر کے ایک سچی خوشی حاصل کی. تو پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کی مدد کریں اور سچی خوشی حاصل کریں. تو پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، اب بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف. میں آج ناول گاؤں گی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، شفیع الورا سب سے آخری نبی، حبیب کبریا سب سے آخری نبی، سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی، شفیع الورا سب سے آخری نبی، نظریہ تار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. جی بڑھتے ہیں اگلی کال کی طرف. میرا نام محمد حسن اتاری ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں. میرے پیارے پیارے رمضان بھائی، آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازے کا رنگ گولڈن کلر کا ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی صحابیات بھی جنتی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے کا رنگ سنہرے کلر کا ہے. ماشاء اللہ، خانہ کعبہ کے دروازے کا رنگ گولڈن کلر ہے، سنہرا کلر ہے. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد رضا اتاری ہے، میں نارتھ کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے کا رنگ پیلا ہے. ماشاء اللہ گولڈن کلر کا ہے، اور جواب ان کا بھی درست ہے، درست مان لیتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے رمضان بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں آج آپ کو ایک شعر سناؤں گا. خوب بجائی پیاسے، خوب بجائی پیاسے، آؤ جو پیش ہے کوثر کا بھی دریا دیکھو. حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو.
जज़ाकल्लाहु खैरा। माशा अल्लाह आब जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे बतहा शहे कौसर का भी दरिया देखो। माशा अल्लाह हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का भी काबा देखो। माशा अल्लाह ये शेर है, माशा अल्लाह आपने बहुत प्यारे अंदाज में। आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो। माशा अल्लाह प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, अल्लाह पाक हम सबको भी बार बार बाअदब तरीके से मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हमसे दाइमत ताया है, मैं डेगस्का से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है गोल्डन कलर। माशा अल्लाह गोल्डन कलर, और आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी, तोसा शरीफ से मैं आज कलाम सुनाऊंगा। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरो बर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। माशा अल्लाह जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फातिमा बीबी है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है गोल्डन। किस बंदी चैनल? हमारा बंदी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशा अल्लाह प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, माशा अल्लाह जिन्होंने जवाब दिया खाना काबा का दरवाजे का कलर, किस दरवाजे का कलर क्या है, जवाब दिया गोल्डन, किसी ने दिया सुनहरा, किसी ने दिया पीला, सबका जवाब दुरुस्त माना ही गया है। माशा अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है आए दुआ याद करें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। माशा अल्लाह यहाँ पर हमारे साथ फैज़ान भाई मौजूद हैं। जी फैज़ान भाई। प्यारे बच्चों और केस मदनी चैनल के नाज़रीन, हम दाखिल हो चुके हैं अपने सेगमेंट आए दुआ याद करते हैं में, और आज हम जो प्यारी सी दुआ याद करेंगे वो दुआ है बादल आता हुआ देखते वक्त की दुआ। कौन सी दुआ है? बादल आता हुआ देखते वक्त की दुआ। जी प्यारे बच्चों, वो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फीही। दोबारा दोहराता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फीही। दोबारा दोहराता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फीही। चलें इस दुआ को मिलकर याद करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फीही। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फीही। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फीही। माशा अल्लाह। फैज़ान भाई किसे सुनना चाहेंगे आप? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फीही। माफ़ी ही। माशा अल्लाह। और कोई सुनाने चाहेगा? जी चलें अब्दुल सुभान भाई को दें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फीही। माशा अल्लाह। जी आप सुनाना चाहेंगे? जी सुनाएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फीही। माशा अल्लाह। उस तरफ जाते हैं जी, उस तरफ माइक दें इसहाक भाई को। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फीही। माशा अल्लाह। जी अब आप सुना दें शहीद भाई। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फीही। माशा अल्लाह। यहाँ पर माशा अल्लाह अक्सरियत बच्चों को याद हो गई
جی فیضان میں ماشاء اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کرشمہ دیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی صورتیں. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں، آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے. کوشش کریں یہ باتیں آپ توجہ کے ساتھ سنیں. قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام انبیاء ہے. یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 17 میں ہے. کیا نام ہے بچوں؟ انبیاء. انبیاء نام رکھنے کی وجہ، اس صورت میں بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر ہے. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور خاص طور پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے. اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا ہے. اچھا، یہاں پر حسن بھائی، یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ یہاں پر بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر ہے. جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، علیہم السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس صورت میں کن کن ٹاپکس کو بیان کیا گیا ہے، آئیں یہ بھی سن لیتے ہیں. اس صورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس میں دین اسلام کے عقائد بیان کیے گئے ہیں. نمبر 2، اس صورت میں کافروں کا اس عقیدے کا رد کیا گیا ہے کہ فرشتے اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں، اور انہیں بتایا گیا کہ فرشتے تو اللہ پاک کے فرما بردار اور عبادت گزار مخلوق ہیں. نمبر 3، اس صورت میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں. نمبر 4، ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی ایک مقصد تھا کہ وہ مخلوق کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دیں اور ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملنے کی خوشخبری سنائیں. نمبر 5، اس صورت میں قیامت قائم ہونے کی ایک نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی جس نے یاجوج ماجوج کو روک رکھا ہوا ہے. نمبر 6، اس صورت میں بیان کیا گیا کہ کافروں کے لیے قیامت کے دن سختیاں اور سخت عذاب ہے. نمبر 7، اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سنا اللہ پاک اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو غلطی کوتاہی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کرسمت دیشہ کے ناظرین، آج ہم نے جس سورت کا تعارف سنا وہ ہے سورۃ الانبیاء، اور وہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 17 میں ہے. اس میں بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت ابراہیم علیہم السلام، اور خاص طور پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے. پیارے بچوں، اس صورت میں کافروں کے اس عقیدے کو رد کیا گیا ہے کہ فرشتے اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں، بلکہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے تو اللہ پاک کی عبادت گزار مخلوق ہیں. پیارے بچوں، اس صورت میں ماشاء اللہ کئی انبیاء کرام کا ذکر ہے. مزید انبیاء کرام کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں. اس صورت میں بیان کیا گیا کہ کافروں کے لیے قیامت کے دن سختیاں اور عذاب ہے. تو پیارے بچوں اور کرسمت دیشہ کے ناظرین، یہ تھا ایک سورۃ الانبیاء کا تعارف. امید ہے آپ کو سمجھ میں آپ کو یاد رہا ہوگا کہ یہ سورت کن کن ٹاپکس کا خاص طور پر ذکر ہے. تو پیارے بچوں اور کرسمت دیشہ کے ناظرین، آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا ہوگا. تو اللہ پاک آپ سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، اور آپ کو بھی خاص طور پر بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، اور ہم سب کو اللہ پاک علم دین سیکھنے کی طرف رغبت بھی نصیب فرمائے اور علم دین سیکھنا بھی نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کرسمت دیشہ کے ناظرین، آئیے شامل کرتے ہیں کچھ کالز. زینب عطاریہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی. آپ کے سوال کا جواب ہے خانہ کعبہ کے دروازے کا کلر گولڈن ہے. ماشاء اللہ، اور آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام سدرا عطاریہ ہے، میں کراچی سے بول رہی ہوں.
بھائی آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے خانہ کعبہ کا دروازہ گولڈن کلر کا ہے. ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ماشاء اللہ. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی والدین ہے نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام ہے محمد احمد الطاری. میں ہوں محمد طلحہ طاری شہر چنوٹ سے. رمضان بھائی آج کے سوال کا جواب ہے خانہ کعبہ کے دروازے کا رنگ گولڈن ہے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ کال. میں جنگ سے بات کر رہا ہوں. میرا نام حاجی عبدالرحمان حنظلہ ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے گولڈن کلر. ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب بھی درست ہے. پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے خانہ کعبہ کا دروازہ کس کلر کا ہے؟ اور جواب ہے گولڈن کلر کا. جنہوں نے یہ جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ان سب کو بار بار طواف خانہ کعبہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کو اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کرڈز مدی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جائیں بھی سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اگر ہمارا کوئی بھی نیا ایپیسوڈ آئے تو آپ کو سب سے پہلے اپڈیٹ مل جائے. جزاک اللہ خیرہ. بہت بہت شکریہ. پیارے بچوں اور کرڈز مدی کے ناظرین ہمارے پروگرام کو اختتام تک پہنچ رہا ہے. آپ دیکھتے رہیے مدینہ چینل, دیکھتے رہیے کرڈز مدی چینل. صلو علی الحبیب تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شام بچوں کی شام آ گئی بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کا مدنی چینل.